فرش ازا کو سلام ان لوگوں کے فرش ازا کو جنہوں نے بچھایا ہے دین کی حفاظت کے لیے۔ دوستو، کربلا میں اور کعبے میں فرق کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کربلا اور کعبے میں فرق کیا ہے؟ کربلا اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ کربلا اور شریعت میں کیا فرق ہے؟ کربلا اور دین میں کیا فرق ہے؟ کربلا اور احکام الہیہ میں کیا فرق ہے؟ فرق اتنا ہے کہ کعبہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، شریعت اس کا قانون ہے، اور کربلا اس کی محافظ۔ کربلا اس کی محافظ ہے، یعنی آج کعبہ جو ہے وہ کربلا کی بنا پر ہے، آج شریعت زندہ ہے تو کربلا کی بنا پر، آج دین زندہ ہے تو کربلا کی بنا پر، آج شہیدوں کے حوصلے بلند ہیں تو کربلا کی بنا پر۔ اگر کربلا نہ ہوتی، نہ شریعت ہوتی، نہ دین ہوتا، نہ کعبے میں طواف کرنے والے ہوتے، یہ کربلا کے وجود نے ان کی حفاظت کی ہے۔ بس جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ صرف اتنی سی ہے کہ کربلا اور کعبہ ویسے ہی ہے جیسے فرش ازا اور مسجد، ٹھیک ہے؟ فرش ازا اور مسجد، کعبہ اور کربلا ایسے ہی ہے جیسے فرش ازا اور مسجد۔ کعبے کی نقل کا نام ہے مسجد، فرش ازا، امام باڑے، یہ نقل کربلا ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اصلی کربلا، اصلی امام باڑہ کون ہے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کعبے یہ کربلا نے کیا کیا۔ اگر وہ کام امام باڑہ انجام دے رہا ہے تو شبیہ کربلا ہے۔ کربلا نے تمام مسلمانوں کو کعبے کی طرف رجوع کروا دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر فرش ازا، ہماری فرش ازا، ہمارے امام باڑے نقل کربلا ہیں تو یقیناً اس کربلا سے ایسے مجاہد اٹھنے چاہیے جو مسجدوں کو بھر دیں۔ ان ازا خانوں میں ایسے مجاہد تیار کیے جائے، ایسے عابد تیار کیے جائے، ایسے اللہ والے تیار کیے جائے جو مسجدوں کو بھر دے۔ اگر ایسا کوئی ازا خانہ آپ کو مل جائے جو مسجدوں سے جانے سے روکتا ہے تو یقیناً وہ ازا خانہ تو ہے مگر نقل کربلا نہیں ہے، نقل کربلا نہیں ہے۔ آپ کو ایسا کوئی اگر ازا خانہ مل جائے جہاں پر ذاکر قرآن الگ کر رہا ہو، عزاداری الگ کر رہا ہو، اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ کعبے سے، عزاداری سے دین کا کوئی مطلب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ ذاکر اللہ والا ہے، نہ وہ ازا خانہ اللہ والا ہے۔ جی، اس لیے کہ نماز کا، عبادتوں کا اور آپ کے ازا خانے کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ ذکر اہل بیت کا، ذکر خدا سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ بس اتنا ہے کہ عبادتیں جس میں محبت علی، ولایت علی اس کی روح ہے، جس طرح بغیر روح کے جسم مردہ ہے، اسی طریقے سے عبادتیں بغیر حب اہلی کے مردہ ہے، مردہ ہے۔ لہذا ان کا کبھی ٹکراؤ نہیں کرنا چاہیے، کسی کا آپس میں ٹکراؤ نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہ دیکھنا چاہیے کہ کربلا نے دین بچا لیا، شریعت بچا لی۔ اب کربلا کے بعد دو طرح کے دشمن اٹھے، بعد کربلا دو طرح کے دشمن اٹھے۔ ایک خود حسین کا دشمن جو تھا وہ ہے، اور ایک مسجدوں کا دشمن اٹھا کہ اگر حسین کو ختم کرنا ہے تو مسجدوں کو ویران کر دو۔ اس لیے کوئی بھی شخص اپنے مقصد میں زندہ رہتا ہے، جب تک اس کا مقصد زندہ ہے وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے؟ مسجدیں مقصد کربلا ہیں، عبادتیں مقصد کربلا ہیں، نمازیں مقصد کربلا ہیں، ہے نا؟ اگر مقصد کو ہم مٹا دیں تو خود بخود کربلا کا
تمام سانحہ بیکار ہو جاتا ہے، کسی مقصد کا نہیں رہتا ہے، اس لیے کہ مقصد ہی زندگی۔ ہم یہاں پر آئے ہیں، مقصد ہمارے یہاں مجلس پڑھنا ہے، اور آنے کے بعد ہم یہاں پر سب کریں، مگر دعائیں بھی دیں، آپ سے ساری باتیں بھی کریں، اچھی باتیں بھی کریں، لیکن مجلس نہ پڑھیں۔ تو آپ سیدھے سیدھے کہیے گا بھائی مولانا آپ کے آنے کا فائدہ کیا، وہ مجلس ہی نہ ہوئی۔ تو جس مقصد کے لیے کربلا وجود میں آئی ہے، تو اب ہمیں اگر سچا مومن ہے اس کو اب دو طرح کے لوگوں سے لڑنا ہے، ایک دشمن اہل بیت سے، ایک دشمن خدا سے۔ دشمن اہل بیت سے بھی اسے لڑنا ہے اور دشمن خدا سے بھی لڑنا ہے۔ دشمن خدا کے لیے مسجدوں کو بھرنا ہوگا، اور دشمن اہل بیت کے لیے امام باڑوں کو بھرنا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔